خاندان ہمارا قاضی کہلاتا ہے جی ماشاء اللہ. لیکن جب میں نے کراچی میں آ کر دیکھا کہ نکاح خواہوں کو لوگ قاضی کہتے ہیں تو اس میں کوئی معنویت نہیں ہوتی، تو میں نے یہ جو اپنے نام کا سابقہ ہے یہاں اختیار نہیں کیا. کراچی شہر سے مجھے بڑی محبت ہے، پیار ہے، میرا پسندیدہ شہر ہے. کئی مواقع پر اپرچونٹیز عطا کی کہ اگر میں چاہتا تو یورپ میں یا امریکہ میں یا کہیں بھی جا سکتا تھا، لیکن یہ محسوس کیا کہ اپنے وطن میں رہ کر جو ہم دین کی خدمت کر سکتے ہیں اس کا کینوس بھی وسیع ہے، دائرہ بھی وسیع ہے. آپ کے اس ڈیجیٹل چینل کو 1 سال کا عرصہ گزر چکا ہے. میں نے آپ کا مین اسٹوڈیو دیکھا، مجھے لگا کہ کسی بھی دنیا کے معیاری چینل کے مقابلے میں اسے پیش کیا جا سکتا ہے. جو لوگ صحابہ کو ہٹ کرتے ہیں وہ اصل میں اسلام کی بنیادوں پر ضرب لگاتے ہیں. اللہ حضور سے بالواسطہ جنہوں نے دین کو سنا، جانا اور سمجھا وہ جماعت صحابہ کرام ہیں. حضرت علماء کے کرام کے درمیان آپس میں اگر کسی بات پہ اختلاف ہو بھی جاتا ہے تو ہم نے دیکھا ہے کہ علماء چلو اگر پھر بھی اپنا رویہ درست رکھیں آپس میں، لیکن جو ان کے فالوورز وہ تو بالکل بے لگام ہو جاتے ہیں. یعنی عوام کے اس طبقے کے لیے جو کسی نہ کسی سے وابستہ ہے اور اس محبت میں اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں کہ اہل سنت کا نقصان نظر آتا ہے. یہ کہ آج کل یہ ہر ایک کو شوق ہو گیا ہے، 2 جملے کہے تو فوراً اس کو ڈال دیا. تشہیر کے شوق نے بھی بہت سی خرابیاں پیدا کر دی ہیں. کسی کا قبولیت عامہ ملنا اچھی بات ہے، لیکن یہ قبولیت عامہ کی خواہش اگر نفسیاتی کمزوری بن جائے تو پھر اس سے کئی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. ہمارے یہاں سے کوئی بھی بڑا لیڈر جب دنیا سے جاتا ہے تو پیچھے بڑا خلا چھوڑ کے جاتا ہے. آپ کے بعد آپ کو کسی پر اعتماد ہے کہ اہل سنت کی اس باغ دوڑ کو سنبھال سکے، جو یہ سارا اتنا تدبر، اتنا حلم اس کے پاس ہو، افہام و تفہیم کے ساتھ ان سارے معاملات کو حل کر سکے؟ تمام حمد اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو ہمارا خالق و مالک ہے. کروڑوں درود ہوں اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر، کہ جن کے امتی ہونے کا ہم نے شرف پایا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ فیض کے صدقے غوث و رضا کا دامن ہاتھوں میں آیا ہے. ناظرین کرام، حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا میزبان محمد طاہر قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا خصوصی پروگرام IDS میٹ اپ. آج کی شخصیت بہت خاص ہیں اور ان کے تعارف سے پہلے میں گزارش کروں گا اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کر لیں، نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو پریس کر لیں اور ہمارے دیگر پلیٹ فارمز پر جو پیجز ہیں ان کو بھی لائک اینڈ فالو کر لیں. ناظرین کرام، الحمدللہ آج کی جو ہماری شخصیت ہے، یقیناً میری زندگی میں یہ بہت ہی انتہائی اہم موقع ہے کہ الحمدللہ آپ جیسی اتنی بڑی قداور شخصیت، اتنی بڑی علمی شخصیت کے ساتھ بیٹھ کر یہ پروگرام کر رہا ہوں. میں اس پر اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سعادت مجھے عطا فرمائی ہے. جی ہاں، آج کی جو شخصیت ہے وہ ترجمان اہل سنت ہیں اور یادگار اسلاف ہیں. مفکر اسلام بھی آپ ہیں، نباز عصر ہیں، سچے عاشق رسول ہیں، حجت الاسلام اور ناشر مسلک اعلیٰ حضرت ہیں. ہم سب کے پیارے مفتی اعظم پاکستان حضرت علامہ مولانا مفتی منیب الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے ہمیں اس پروگرام کے لیے وقت عطا فرمایا ہوگا. بے شکریہ. ناظرین کرام، مفتی صاحب کا تعلق علماء کے اس عظیم گروہ سے ہے کہ جنہوں نے علم دین کے ہر شعبے میں اپنی صلاحیتوں کا خوب لوہا منوایا اور اپنی علمی عظمت و شان کے جھنڈے گاڑے ہیں. معاملہ تدریس کا ہو یا فتاوی نویسی کا، تقریر کا ہو یا تصنیف کا، بات اسلام کی تبلیغ کی ہو یا اہل سنت کی ترجمانی کی، آپ ہر میدان میں ہمیشہ آگے آگے نظر آتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ عصری علوم پر بھی آپ مکمل دسترس رکھتے ہیں. مفتی صاحب نے نہ صرف ان علوم کو سیکھا بلکہ ان میں مہارت تامہ حاصل کی. آپ کی علمیت، حکمت و تدبر، فہم و فراست اور ظرف نگاہی کا اندازہ آپ کے خطبات، فتاوی، تصانیف، علمی و ادبی اور دینی و ملی خدمات سے
بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ ناظرین کرام، مفتی صاحب مرکزی رویت ہلال کمیٹی پاکستان کے چیئرمین بھی رہے ہیں، اسلامی نظریاتی کونسل کے سابق رکن ہیں، تمام مکاتب فکر کی نمائندہ تنظیم اتحاد تنظیمات مدارس پاکستان کے ماشاءاللہ آپ جنرل سیکریٹری ہیں، تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان کے آپ صدر ہیں، اہل سنت و جماعت کی عظیم و مرکزی دینی درسگاہ دارالعلوم نعیمیہ کے محتمم و پرنسپل ہونے کے علاوہ بے شمار اعزازات اور خصوصیات کے آپ مالک ہیں۔ قبلہ مفتی صاحب ایک ایسی عظیم المرتبہ شخصیت ہیں بلا شبہ اور بلا مبالغہ کہ جو صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ آج میں نے مفتی صاحب سے بہت ساری باتیں کرنی ہیں مفتی صاحب کی اجازت سے، تو مفتی صاحب میں آغاز کروں آپ کی اجازت ہو تو؟ ٹھیک۔ مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیے گا ہمارے ناظرین کے لیے کہ آپ کی پیدائش کس شہر میں ہوئی اور آپ کا تعلق کس برادری سے ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رحمت للعالمین، سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حافظ محمد طاہر قادری صاحب اسلام کے مثبت پرامن تعمیری اصلاح اور سلامتی کے پیغام کو عالم انسانیت تک اطراف و اکناف عالم میں پہنچانے کے لیے اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کے قیام پر آپ کو مبارکباد دیتا ہوں۔ جزاک اللہ خیر۔ مجھے یہ جان کر خوشی ہوئی کہ آپ کے اس ڈیجیٹل چینل کو 1 سال کا عرصہ گزر چکا ہے اور کامیابی سے آپ نے اس 1 سال کے دوران اس چینل کو چلایا ہے۔ میں نے آپ کا مین اسٹوڈیو دیکھا تو مجھے لگا کہ کسی بھی دنیا کے معیاری چینل کے مقابلے میں اسے پیش کیا جا سکتا ہے۔ یہ بات بھی قابل ستائش ہے کہ یہ نان کمرشل اور نان پروفیٹیبل ایک ادارہ ہے کہ جس سے کوئی کاروباری منفعت یا مفاد مقصود نہیں ہے، صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا مقصود ہے۔ یہ جان کر بھی مجھے خوشی ہوئی کہ دنیا بھر میں 12 ملین سے زیادہ مسلمان آپ کے ساتھ اس چینلز کے ذریعے وابستہ ہیں اور دین کے پیغام کو سنتے ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اسے مزید وسعتیں اور دنیا بھر میں مسلمانوں کے دلوں میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین، جزاک اللہ خیر۔ میری جائے پیدائش ضلع مانسہرہ تحصیل اگی کا علاقہ ہے اپر تناول، اور اس کا ایک گاؤں ہے نمبل، وہ میری جائے پیدائش ہے۔ میرا خاندان 7 پشتوں سے علمی رہا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور الحمدللہ علی احسانہ اب بھی میرے قریبی خاندان میں، یعنی میرے بھائی یا چچا زاد یا ان کے بچوں میں
दर्जनों डॉक्टर, स्पेशलिस्ट डॉक्टर, इंजीनियर माशाअल्लाह। और सिविल सर्विसेज में अल्हम्दुलिल्लाह, दिफाई सर्विसेज में, तमाम शोबाजात में अच्छे मकामात पर मौजूद हैं। और अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से सबको इज़्ज़त और इल्म की दौलत से नवाजा है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। 1945 मेरा सन पैदाइश है और गवर्नमेंट हाई स्कूल उगी से 1961 में मैट्रिक करने के बाद मैं लाहौर आया और फिर 1963 में जामिया इस्लामिया बहावलपुर के क़याम पर बहावलपुर गया और फिर 19 दिसंबर 1964 को कराची में आया और तब से अब तक अल्हम्दुलिल्लाह कराची ही में मुकीम हूँ और तालीम के मराहिल में यहाँ तय किए माशाअल्लाह। और अमली ज़िंदगी के मराहिल भी यहाँ तय किए माशाअल्लाह। और मैं प्रोफेसर रिटायर्ड भी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी किताबें लॉ में भी रही हैं, यूनिवर्सिटी के निसाब में और आला तालीमी बोर्ड के निसाब में भी रही हैं। और हमारा अपना इदारा दारुल उलूम जामिया नईमिया कराची अहले सुन्नत व जमात का एक मरकज़ी और मारूफ इदारा है जहाँ इब्तिदा से लेकर दर्जे तखस्सुस फिल फ़िक़्ह वल इफ्ता तक तालीम दी जाती है। यहाँ रहते हुए मुख्तलिफ़ फ़ोरम्स पर दीन की नुमाइंदगी भी की है माशाअल्लाह। और हुकूमती और रियासती इदारों में भी दीन की नुमाइंदगी की है, मसल के अहले सुन्नत व जमात की नुमाइंदगी की है। और कराची शहर से मुझे बड़ी मोहब्बत है, प्यार है और मेरा पसंदीदा शहर है। वाह। अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में कई मौक़े पर ये अपॉर्चुनिटीज़ अता की कि अगर मैं चाहता तो यूरोप में या अमेरिका में या कहीं भी जा सकता था, लेकिन मैंने ये महसूस किया कि अपने वतन में रहकर जो हम दीन की खिदमत कर सकते हैं, इसका कैनवस भी वसी है, दायरा भी वसी है और इसका हम पर हक भी है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सब मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा अगर आप अपनी वालिदैन के बारे में थोड़ा सा बताएं और कुछ अपनी फैमिली के बारे में, और फिर जो अचानक से जवान बेटे का जो विसाल पुर मलाल था उसका भी अगर जिक्र हो जाए। मेरे वालिदैन करीमैन, मेरे वालिद साहब भी आलिम दीन थे, दादा और परदादा और ऊपर वाले सब उलमा थे और उस ज़माने में अपने इलाक़े में हमारा एक इल्मी मरकज़ था, क्योंकि उस ज़माने में ये जो आजकल एक मुनज़्ज़म रस्मी दीनी तालीमात के इदारे हैं ये नहीं थे। और इसलिए जहाँ जहाँ उलमा होते तो तालिबान इल्म दीन वहाँ जाते थे, मसाजिद में क़याम करते थे जी और तालीम पाते थे। तो इसलिए हमारा ख़ानदान इल्मी है और ख़ानदान हमारा काजी कहलाता है। जी माशाअल्लाह। लेकिन जब मैंने कराची में आकर देखा कि निकाह ख़्वां को लोग काजी कहते हैं तो उसमें कोई मानवियत नहीं होती, तो मैंने ये जो अपने नाम का साबिक़ा है जी यहाँ इख्तियार नहीं किया। बहुत अच्छा। तो क्या बात।
الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا اور عزت و عافیت سے رکھا ماشاء اللہ. اور اہل کراچی نے بھی محبت سے نوازا. جن لوگوں کے درمیان ہم نے زندگی گزاری انہوں نے بھی عزت دی، اکرام کیا. اس شہر نے ہمیں پہچان دی اور یہ وطن بھی ہماری پہچان. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت اپنے بچوں کے بارے میں اور خاص طور پر وہ یہاں میرا ایک کہ صاحبزادہ تھا ضیاء الرحمان اس کا نام تھا، تو اللہ کی تقدیر سے وہ کینسر میں مبتلا ہو گیا اور 36 سال کی عمر میں اچھا اس کا انتقال ہو گیا. تو اب اس کی اولاد میں ایک صاحبزادے ہیں انیس الرحمان، محمد انیس الرحمان نام ہے، وہ میٹرک میں ہے، اور ایک اس کی چھوٹی بہن ہے نور العین اس کا نام ہے، وہ 6ٹھی جماعت میں دانش نام. ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کے سارے خانوادے کی حفاظت فرمائیں. اللہ تعالیٰ آپ کو عافیت والی، صحت والی، ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے اور آپ کا سایہ عاطفت ہم عوام اہل سنت پر دراز فرمائے. مفتی صاحب آپ کی شخصیت میں بہت تحمل اور اعتدال نظر آتا ہے، اس کی کوئی خاص وجہ ہے یہ بھی ارشاد فرمائیے گا، کیونکہ الحمدللہ آپ کے اسی مزاج سے اہل سنت کو بہت فائدہ ہمیشہ ہوا ہے. میرا یہ مزاج بھی اور انداز گفتگو بھی فطری ہے، کیونکہ جو خطباء ہوتے ہیں ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کی دھاک بیٹھ جائے اور سامعین پر ان کا ایک دبدبا، ایک رعب، ایک ہیبت طاری ہو جائے. ان کی نیت بھی اچھی ہے صحیح، لیکن میرا مزاج یہ ہے کہ ہمارا کام دین کا ابلاغ کرنا ہے، دین کے پیغام کو پہنچانا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے لیے جو شعار ہمیں قرآن مجید میں تعلیم فرمایا وہ یہ ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، کہ لوگوں کو اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ، حکمت کے ساتھ، دانش مندی کے ساتھ، فراست کے ساتھ، اپنے مخاطب کا جو ذہنی معیار ہے بہت اچھا، اس کو جانتے ہوئے، سمجھتے ہوئے، اسی طرح سے جس ٹرمینالوجی یا جن اصطلاحات سے وہ متعارف ہے ان کا اچھے طریقے سے استعمال کرتے ہوئے دین کا پیغام دینا چاہیے. پھر اللہ نے فرمایا کہ نصیحت عمدہ انداز میں کرنی چاہیے کہ از دل خیزت بر دل ریزت، کہ جو بات دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، کہ وہ بات جو ہے وہ دوسرے کے دل میں جگہ پائے. اور میں نے حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو انداز گفتار پڑھا تو اس میں ہے کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کانا کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلاماً فصلاً یفہمہ کل من سمعہ، کہ میرے آقا و مولا تاجدار ختم نبوت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز گفتار ایسا تھا کہ ایک ایک لفظ جدا جدا سننے والے کی سمجھ میں آتا. اور فرمایا کہ جیسے موتی ایک ترتیب سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور یفہمہ کل من سمعہ، جو بھی سنتا وہ آپ کی بات کو پوری طرح سے سمجھ لیتا. سبحان اللہ. لہذا میرا مقصد یہ کبھی نہیں رہا کہ دھاک بیٹھ جائے اور لوگوں پر ایک ہیبت طاری ہو جائے، رعب اور دبدبہ قائم ہو. وہ جگر مراد آبادی نے کہا تھا کہ
وہ ادائے دل بری ہو یا نوائے عاشقانہ، جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ۔ کیا بات ہے، واہ واہ۔ اس لیے کچھ لوگ دماغ کے راستے سے دل میں اترتے ہیں اور کچھ لوگ دل کے راستے سے دماغ کی تسخیر کرتے ہیں۔ واہ، پھر اللہ نے فرمایا کہ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، کہ اگر تمہیں کسی کے ساتھ کسی مسئلے پر مباحثہ کرنا پڑے، ڈیبیٹ کرنا پڑے، تو وہ بھی احسن طریقے سے ہونا چاہیے، اپیلنگ مینر میں ہونا چاہیے، دلیل و استدلال پر مبنی ہونا چاہیے۔ دوسرے کی انسلٹ کرنا یا توہین کرنا یا کسی پر طنز کرنا مقصود نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہم اسلام کے خادم ہیں، دائی ہیں، تو ہماری کامیابی اسی میں ہے کہ دین کی بات ایک اپیلنگ مینر میں، ایک اچھے انداز میں، پرکشش انداز میں دوسرے تک پہنچ جائے، تاکہ آج کے انسان پر اللہ کے دین کی حقانیت کی حجت قائم ہو جائے۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نظام رسالت قائم فرمایا، نظام نبوت قائم فرمایا، اس کی بابت بھی یہ فرمایا کہ وَرُسُلًا، ہم نے رسول بھیجے، مبشرین و منذرین، وہ لوگوں کو اللہ کی رحمت کی بشارت دیتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈراتے ہوئے گئے، لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، تاکہ رسولوں کی بعثت کے بعد ہر دور کے انسان کے لیے شرک پر، کفر پر، نفاق پر، بدی پر، فسق پر، فجور پر، معصیت پر، عصیان پر قائم رہنے کے لیے کوئی جسٹیفیکیشن اور کوئی جواز، کوئی دلیل، کوئی عذر مقبول اور بہانہ باقی نہ رہے۔ تو ہم انبیاء کرام علیہم السلام کی اس دعوت کے امین اور وارث ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں علمی فکری استعداد عطا کی ہے، اس کے مطابق پوری دیانت و امانت کے ساتھ ہمیں یہ فریضہ ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر کوئی ہم سے لغزش ہو جائے تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ گویا مفتی صاحب آپ اپنے طرز تکلم کے ذریعے بھی پیارا کا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کریمہ کی ادائیگی کا اجر پا رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہترین داعی دین کے لیے، مبلغ کے لیے جو نصاب ہمیں اسلام سے مل گیا ہے، پیارا کا صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی عظیم جماعت صحابہ کرام سے ہمیں مل چکا ہے، آپ اسی انداز کو آگے بڑھا رہے ہو۔ میں سمجھتا ہوں فی زمانہ بھی ہمارے جتنے واعظین ہیں، خطبہ ہیں، یہ مفتی صاحب نے جو گفتگو، یعنی اس دور میں بات کر رہا ہوں کہ اس دور میں یہ جو پورا ایک نصاب کو بیان کیا ہے، اس کا ریوائول کیا ہے، اگر اس کی کنٹینیوٹی نظر آ جائے نا، تو میں سمجھتا ہوں کہ کہیں بھی ہم ہار نہیں سکتے، سارے میدان ہمارے ہیں اور ساری فتوحات ہماری ہیں انشاءاللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو شعار ہمیں تعلیم فرمایا، جی، اس میں یہ ہے کہ مقصد بھی نیک ہونا چاہیے اور اس کے حصول کا طریقہ بھی نیک ہونا چاہیے، جی، اور نیت بھی صالح ہونی چاہیے۔ لہذا اگر ظاہراً ایک چیز اچھی نظر آتی ہے، لیکن اگر اس کے پیچھے جو نیت کار فرما ہے، اس میں للہیت، رضا الہی کا جذبہ نہ ہو، تو وہ بھی باعث نجات نہیں ہو سکتی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من طلب العلم لیجاری بہ العلماء او لیماری بہ السفہاء او لیصرف وجوہ الناس الیہ ادخلہ اللہ النار، کہ جس نے دین کا علم اس لیے حاصل کیا کہ مناظرے میں علماء پر فتح پالے یا اپنی کٹھجتی سے بے وقوفوں کو
اپنے ساتھ مشغول کر لے یا لوگوں کی نگاہ عقیدت کو اپنی رخ عقیدت کو اپنی جانب پھیر لے تو یہ علم اسے جہنم میں لے جائے گا۔ اللہ اکبر۔ ہمارا کام تو یہ ہے جو اللہ کے رسول کا تھا کہ اللہ کے بندے کو اللہ کی بارگاہ تک پہنچا دیا جائے، اللہ کے رسول اللہ کی بندگی میں دیا جائے اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں دے دیا جائے۔ اگر ہم ایک انسان کو بھی جو بھٹکا ہوا ہے، بہکا ہوا ہے، راہ راست سے ہٹا ہوا ہے، اس کو اگر ہم دوبارہ راہ راست پر لے آئیں، جو وہ راستہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف جاتا ہے، تو وہ بھی شاید ہماری نجات کا باعث واہ۔ یعنی نیت مرکز ہے، نیت پہ سارا دار و مدار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں اچھی نیتوں کے ساتھ خیر والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا مفتی صاحب، آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ خاص سوال میں کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہمارے اہل سنت کے جو سینکڑوں بلکہ ہزاروں جو ادارے کام کر رہے ہیں اور بہت سارے اچھی ڈائریکشن میں کام کر رہے ہیں، مزید ان کو کام کا ڈائریکشن مل جائے، تو یہ ارشاد فرمائیے کہ آپ کی نظر میں اہل سنت کے لیے تعمیری کام کون کون سے ہیں، تاکہ اگر کسی پر توجہ نہیں ہے ہماری یا کمی ہے تو اس کو بھی مزید اچھے انداز سے کام کو آگے بڑھایا جا سکے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اہل سنت و جماعت کا کوئی فرد یا تنظیم یا جماعت یا ادارہ خدمت انسانیت کے میدان میں، تعلیم کے فروغ کے میدان میں، دعوت و ارشاد کے شعبے میں، یا اہل سنت کو منظم کرنے کے اعتبار سے جو جس شعبے میں کام کر رہا ہے، ہمیں ان کا معاون و مددگار بننا چاہیے۔ بہت اچھی بات۔ اور ان میں سے کسی کی راہ میں رکاوٹ نہیں پیدا کرنی چاہیے، ان کی تحسین کرنی چاہیے۔ اگر ان کے طریقہ کار سے کوئی اختلاف ہو یا کوئی بہتر کسی کے پاس تجویز ہو تو پبلک میں لانے کی بجائے ان کو براہ راست مل کر اپنا موقف ان کو دے دینا چاہیے۔ بہت اچھی بات۔ رد یا قبول کرنا یہ ان کا کام ہے۔ ہمیں جو آج کل خرابیاں ہیں وہ اس سے پیدا ہوئی کہ اہل سنت و جماعت کے جو مسلمات ہیں، تسلیم شدہ all the time agreed upon جو امور ہیں، ان کو پبلک میں خلافیات کا موضوع نہیں بنانا چاہیے۔ بہت اہم بات۔ اس سے تفریق ہوتی ہے، تشتت ہوتا ہے، افتراق ہوتا ہے، ہماری قوت منتشر ہوتی ہے۔ اگر کسی مسئلے میں کسی کا کوئی تفرد ہے تو اسے اپنی ذات تک رکھنا چاہیے، اسے پبلک میں موضوع بحث نہیں بنانا چاہیے، کیونکہ ہر موضوع کا پبلک سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ بہت خوبصورت بات۔ اور ہمیں پبلک کے سامنے، عوام کے سامنے، عامت المسلمین اور عوام اہل سنت کے سامنے جو ہماری مسلمات ہیں ان کو بیان کرنا چاہیے، ان پر جمع ہونا چاہیے۔ اور اگر ہم بہتر تو یہ ہے کہ ایک دوسرے کے ممد و معاون بنے، دست و بازو بنے۔ یہ اگر کسی کو توفیق نہیں ہے تو کسی کی راہ میں رکاوٹ بھی پیدا نہ کرے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ حضرت علماء کے کرام کے درمیان آپس میں اگر کسی بات پہ اختلاف ہو بھی جاتا ہے تو ہم نے دیکھا ہے کہ علماء چلو اگر پھر بھی اپنا رویہ درست رکھیں آپس میں اور مفاہمت کا کوئی راستہ نکالیں، لیکن جو ان کے فالوورز ہوتے ہیں حضرت وہ تو بالکل بے لگام ہو جاتے ہیں۔ تو اس یعنی عوام کے اس طبقے کے لیے جو کسی نہ کسی سے وابستہ ہے اور اس محبت میں اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں کہ اہل سنت کا نقصان نظر آتا ہے۔ یہ جو ڈیجیٹل میڈیا ہے یہ دودھاری تلوار ہے۔ اس کو مثبت مقاصد کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اور منفی مقاصد کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اسے لوگوں کو جوڑنے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے
اور وحدت کو توڑنے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آج کل یہ ہر ایک کو شوق ہو گیا ہے کہ دو جملے کہے تو فوراً اس کو ڈال دیا۔ میں کہتا ہوں کہ جیسے آپ ایک چینل چلاتے ہیں، ایک پروڈکشن کا شعبہ ہوتا ہے، ایک کانٹینٹ کا شعبہ ہوتا ہے کہ بھئی اس پروگرام کے جو اجزاء ترکیبی ہیں، مشمولات ہیں، وہ کیا کیا ہوں گے، اس کو دیکھا جاتا ہے، پری ریویو کیا جاتا ہے کہ بھئی کس انداز سے بات کی جائے گی۔ اور اب تو یہ نیپرا وغیرہ نے چینل سے کہا کہ ایک ایسی میکینزم آ گیا ہے کہ ہم جو بات کریں تو 10 سیکنڈ کے وقفے کے بعد وہ آن ایئر جاتی ہے، صحیح، آگے پھر تسلسل قائم ہو جاتا ہے۔ اس کا مقصد یہی ہے کہ اگر کسی نے کوئی غلط بات کی ہے کہ جس کا نقصان اس کے نفع سے زیادہ ہے تو اس کو کٹ کیا جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اس لیے جو علماء یا واعظین یا خطباء یا مدرسین سوشل میڈیا کو استعمال کرنا چاہتے ہیں تو انہیں اسی طرح سے پروڈکشن کا شعبہ بنانا چاہیے، اور جو بات پبلک کے لیے سوشل میڈیا پر ڈالنی ہے اس کو 10 مرتبہ دیکھنا چاہیے کہ اس کا ہمیں الٹیمیٹلی انجام کار ہم دین کو، مسلک کو نقصان زیادہ ہوگا یا فائدہ زیادہ ہوگا۔ بہت پیاری بات کہی آپ۔ تو اس تشہیر کے شوق نے بھی بہت سی خرابیاں پیدا کر دی ہیں، اور کسی کا قبولیت عامہ ملنا اچھی بات ہے، لیکن یہ قبولیت عامہ کی خواہش اگر نفسیاتی کمزوری بن جائے تو پھر اس سے کئی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر، بالکل ایسا ہی ہے مصعب۔ اچھا، اتحاد اہل سنت کی بات ویسے ہر کوئی کرتا ہے، لیکن ہر بندہ اہل نہیں ہوتا کہ اس پر مثبت کردار ادا کر سکے۔ اللہ نے آپ کو ماشاءاللہ وہ شخصیت عطا فرمائی ہے کہ ہر خاص و عام آپ سے محبت بھی کرتا ہے اور آپ کی بات کو مانتا بھی ہے۔ تو حضرت اتحاد اہل سنت کے لیے کچھ ایسی باتیں ارشاد فرما دیں کہ رنجشیں دور ہو جائیں اور کسی حد تک ہم مل کر کام کر سکیں۔ یہ خواہش تو بہت پیاری ہے، یہ ایک یوٹوپیا ہے، ایک تخیلاتی منزل ہے، کاش کہ یہ کبھی حاصل ہو جائے۔ آمین آمین۔ بہت سے لوگ آتے ہیں ہمیں کہتے ہیں، میں عرض کرتا ہوں کہ جب مختلف جماعتیں، تنظیمیں موجود ہیں جی، تو اتحاد کے جو لفظی معنی ہیں وہ یہ ہیں کہ تکثر کو، تعدد کو، ملٹیپلسٹی کو ختم کر کے ایک اکائی میں اور وحدت میں ضم ہو جانا۔ واہ واہ۔ تو حقیقی اتحاد تو یہی ہے، اور یہ اگر حاصل نہیں ہوتا تو پھر برسبیل تنزل یہ ہے کہ اپنا اپنا کام کریں اور دوسروں کو ہدف طعن نہ بنائیں، ہدف ملامت نہ بنائیں، دوسروں کے راستے کو کھوٹا نہ کریں، دوسرے آپ کے راستے کو کھوٹا نہ کریں۔ تو برسبیل تنزل یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اتحاد کے حقیقی معنی تو یہی ہیں کہ ایک عمارت کے نیچے جمع ہو جانا، لیکن برسبیل تنزل یہ ہے کہ مشترکہ مقاصد کے لیے، جیسے ناموس الوہیت جل وعلا، ناموس رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تحفظ ختم نبوت، ناموس اہل بیت اطہار، ناموس صحابہ کرام، ناموس امہات المومنین پر اگر کہیں حرف آتا ہو تو پھر مل کر جد و جہد کرنی چاہیے، اور اس کی مثالیں موجود ہیں، کیونکہ اس ملک میں جب میں اس کی تاریخ کا مطالعہ کرتا ہوں تو کسی ایک مکتب فکر نے اسلام کے حوالے سے تنہا کوئی بڑا مورچہ سر نہیں کیا۔ 1973 کا اسلامی جمہوریہ پاکستان کا دستور، جس میں
کچھ اسلامی دفعات شامل ہیں. پھر 1974 میں ارتداد قادیانیت کی آئینی ترمیم یا ناموس رسالت کے لیے جو مراحل آئے، یہ اس میں تمام دینی قوتوں کو جمع بھی ہونا پڑتا ہے. تو بعض تو اہداف وہ ہیں کہ جس کے لیے تمام دینی قوتوں کا ایک پلیٹ فارم پر جمع ہونا ضروری ہوتا ہے. بعض اہداف وہ ہیں کہ ہم مسلک لوگوں کا ایک پلیٹ فارم پر جمع ہونا ضروری ہوتا ہے، مناسب ہوتا ہے، اگر اللہ توفیق عطا فرمائے. مصطفیٰ اللہ آپ کو لمبی زندگی عطا فرمائے. ہمارے یہاں سے کوئی بھی بڑا لیڈر جب دنیا سے جاتا ہے تو پیچھے بڑا خلا چھوڑ کے جاتا ہے. ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و عافیت والی زندگی عطا فرمائے. آپ کے بعد آپ کو کسی پر اعتماد ہے کہ اہل سنت کی اس باغ دوڑ کو سنبھال سکے، جو یہ سارا اتنا تدبر اور اتنا حلم اس کے پاس ہو کہ وہ بڑے افہام و تفہیم کے ساتھ اور بڑے ہی کول رہ کر ان سارے معاملات کو حل کر سکے؟ ایسا ہے کہ یہ تو ہمارے کہا جاتا ہے کہ بھائی چاہے سیاسی قیادتیں ہوں یا مذہبی، کہ وہ برگد کا درخت ہوتی ہے جس کے نیچے سبزہ نہیں اگتا. تو میں نے اپنی بساط کے مطابق یہ کوشش کی ہے اور کرتا رہتا ہوں کہ جو ہمارے جوان عمر علماء ہیں ان کو ہم آگے کریں، ان کی حوصلہ افزائی کریں، جو اجتماعی کام ہیں ان کو ساتھ رکھیں اور ان کو انکریج کریں. تو میری کوشش یہ رہی ہے اور خواہش بھی ہے. یہ کوئی کمال نہیں ہے کہ بندہ خلا چھوڑ کر جائے، بلکہ کمال تو یہ ہے کہ جیسے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری انبیاء کرام کی جماعت میں اپنے اصحاب کی صورت میں ایسا ہیومن ریسورس اور ایسا اثاثہ چھوڑا کہ جنہوں نے نبوت کے مشن کو آگے بڑھایا اور بہت جلد اسلام اس دور کی سپر پاور بن گیا. لہذا ہماری بھی خواہش یہی ہے کہ اس طرح کے افراد پیدا ہوں. لیکن آپ بھی جانتے ہیں کہ یہ افراد کسی مشین میں تو پیدا نہیں ہوتے کہ کمپیوٹر کا بٹن دبائیں اور سامنے آ جائے. اس کے لیے میں جوان عمر علماء سے، نوجوان علماء کو یہ مخلصانہ دردمندانہ مشورہ دوں گا کہ وہ مطالعہ کریں، اپنے علم میں معلومات میں اضافہ کریں اور اسلامی اور عالمی تحریکات کا مطالعہ کریں. اور پھر یہ ہے کہ جو ہمارے گرد و پیش ہے، جہاں ان کو اگر خیر محض اور خیر کل نہیں ہے تو خیر غالب نظر آئے تو پھر وہاں وہ اپنا وزن ڈالیں. سبحان اللہ. ہماری قوت میں، طاقت میں اضافہ ہو. اور وہ کہتے ہیں لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، شاید اللہ اس کے بعد کوئی نئی صورتحال پیدا کر دے. اور اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ آنے والے وقتوں میں اللہ تعالیٰ اچھی باصلاحیت اور جرأت، استقامت اور عزیمت کی حامل قیادت جو ہے اہل سنت و جماعت کو اور اہل دین کو نصیب فرمائے. یعنی آپ کو نومینیشن نہیں دے رہے، آپ نے اوصاف بتا دی ہیں، پھر انتخاب ہو جاتا ہے وقت کے حساب سے. مفتی صاحب، صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کے بارے میں معتدل اور حق والا رویہ کیا ہونا چاہیے اس پرفتن دور میں ہمارے نوجوانوں کے لیے؟ اس حوالے سے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میرا پیغام یہ ہے کہ اگر ہم سائنس اور ٹیکنالوجی اور جدید علوم حاصل کرنا چاہیں تو ہمیں آگے کی طرف دیکھنا ہوتا ہے، لیکن اگر ہم دین کو جاننا چاہتے ہیں تو ہمیں پیچھے کی طرف دیکھنا ہوتا ہے، کیونکہ دین کا جو منبع ہے، جو سورس ہے، وہ ذات پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. ہمارے دین میں جو سند ہے وہ یہ ہے کہ الاسناد من الدین
وَإِلَّا قَالَ مَنْ شَاءَ مَا شَاءَ کہ سند یہ دین کی بنیاد ہے. جی اگر سند کی شرط کو اٹھا دیا جائے تو پھر جس کے منہ میں جو کچھ آئے گا وہ بکتا پھرے گا. اس لیے اور سند سے مراد کیا ہے کہ تاریخ میں اور حدیث میں یہی فرق ہے کہ مورخ لکھ دیتا ہے کہ یہ ہوا وہ صحیح بھی ہو سکتا ہے وہ غلط بھی ہو سکتا ہے. لیکن ہمارے محدثین کرام جنہوں نے اللہ کے رسول کی احادیث کو جمع کیا ہے تو انہوں نے معیارات مقرر کیے ہیں اور اس کے لیے باقاعدہ جرح و تعدیل کا ایک علم ایجاد ہوا ہے تاکہ جن لوگوں نے احادیث کو روایت کیا اور عہد نبوت سے لے کر آگے تک جو چین ہے سلسلہ ہے تو ان کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ کریڈیبل ہے یا نہیں ہے. جی وہ قابل اعتبار ہے یا نہیں ہے. تو اس لیے ہمارا کہتے ہیں کہ راوی جو ہے وہ عادل ہونا چاہیے, ثقہ ہونا چاہیے, تام الضبط ہونا چاہیے, یعنی اس کا حافظہ کامل ہونا چاہیے. اور وہ جو اللہ کے رسول کی طرف کوئی بات منسوب کر کے بیان کر رہا ہے تو جو ایک تو ہے نا روایت کا ٹیکسٹ ہوتا ہے اسے متن کہتے ہیں, ایک سند ہوتی ہے کہ حضور سے لے کر اس تک جو راویوں کی چین ہے وہ سب متصل اور اتھینٹک ہونی چاہیے. سنن ابو داؤد میں ایک حدیث ہے, عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کنتو اکتبو کل شیء اسمعہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتا تو جو آپ ارشاد فرماتے میں نوٹس لیتا تھا, لکھ لیا کرتا تھا. صحیح. فنہتنی قریش کے کچھ دانا لوگوں نے مجھے روکا کہ ان النبی بشر یتکلم فی الغضب والرضا کہ بھائی نبی بشر ہوتے ہیں, کبھی غضب میں بات کرتے ہیں, کبھی رضا میں, کبھی کیفیت جلال ہوتی ہے, کبھی کیفیت جمال ہوتی ہے. ان کیفیات میں بندہ بات کچھ سے کچھ کہہ دیتا ہے تو ہر بات کو نہ لکھا کرو. جب میں حضور نے مجھے دیکھا کہ نہیں لکھ رہا تو میں پوچھا کیوں, تو میں نے یہ وجہ بتائی. آپ نے اپنی انگشت مبارک سے اپنے دہن مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ کیفیت جلال ہو یا کیفیت جمال ہو, جو کچھ میں کہوں لکھ دیا کرو کیونکہ اس زبان سے کبھی بھی حق کے سوا کچھ جاری نہیں ہوگا. اس لیے حضور نے فرمایا کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار کہ جو میری طرف جھوٹی بات منسوب کرے کہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا جو آپ نے نہیں فرمائی تو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. ومن قال فی القرآن برأیہ فلیتبوأ مقعدہ من النار اور جو قرآن میں اپنی رائے سے کوئی بات کرے تو وہ بھی اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. اس لیے کہ سورۃ القیامہ میں ہے کہ جب جبریل امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وحی لے کر آتے تو آپ اس کو جلد یاد کرنے کے شوق میں اپنی زبان مبارک کو جلدی حرکت دیتے تاکہ ریپیٹ کریں. تو اللہ نے فرمایا کہ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ, اے پیارے حبیب جلد یاد کرنے کے شوق میں اپنی زبان کو جلدی حرکت مت دیا کیجئے. انا علینا جمعہ و قرآنہ, اس قرآن کو آپ کے سینے میں آپ کے ذہن میں محفوظ کرنا اور آپ کی زبان پر جاری کرنا یہ آپ کا نہیں ہمارا کام ہے. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ, جب ہم پڑھ لیں یعنی ہمارا بھیجا ہوا فرشتہ پڑھ لے تو آپ اطمینان و قرار کے ساتھ پڑھ لیا کیجئے. ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ, پھر یہ کوئی دیوان غالب نہیں
کہ جس کے جو جی میں آئے شعر کی تشریح بیان کرے. فرمایا کہ اس قرآن بھی ہماری طرف سے آیا, اس کا بیان بھی ہماری طرف سے آئے گا. واہ تو ظاہر ہے پھر جس بیان کس پر آئے گا؟ جس پر قرآن آیا ہے. تو اس لیے قرآن کو مکتب نبوت و رسالت میں بیٹھ کر سمجھنا ہوگا. اور پہلی جماعت سبحان اور وہ مقدس اور خوش نصیب لوگ تھے وہ اصحاب رسول تھے کہ جنہوں نے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے درمیان اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے چلتے پھرتے خلوت میں جلوت میں بزم میں رزم میں ہر حال میں دیکھا. یہاں تک کہ جبریل امین کو بشری شکل میں آپ کے سامنے زانو تلمس تہ کر کے سوال کرتے اور جواب کی تصدیق کرتے ہوئے دیکھا. سبحان. تو وہ پہلی کڑی ہے. تو اس لیے جو لوگ صحابہ کو ہت کرتے ہیں وہ اصل میں اسلام کی بنیادوں پر ضرب لگاتے ہیں. اللہ اکبر. کیونکہ حضور سے بالواسطہ جنہوں نے دین کو سنا جانا اور سمجھا وہ جماعت صحابہ کرام ہیں. وہ صحابہ بھی ہیں اور جو اہل بیت اطہار اس دور میں موجود تھے تو ان کو صحابیت کے ساتھ ساتھ اہل بیت رسول ہونے کا شرف بھی حاصل تھا. سبحان اللہ. تو اس لیے تو ایک مرتبہ مجھے ایک بہت بڑے بیوروکریٹ نے کہا کہ مفتی صاحب حدیث تو کوئی صحیح ہے, کوئی حسن ہے, کوئی ضعیف ہے, کوئی موضوع ہے, تو کیوں نہ ہم قرآن پر جمع ہو جائیں. جی. تو میں نے کہا آپ کی بات میں تو بظاہر بڑی اپیل ہے, سیدھی دماغ کو لگتی ہے, لیکن میرا آپ سے سوال ہے کہ یہ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے؟ کہ آج کی رات کوئی فرشتہ آپ کے پاس آیا؟ کیا کہنا ہے مفتی صاحب؟ کہ آج جب صبح آپ اٹھے تھے تو آپ کے سرانے کوئی قدرت کا نوشتہ لکھا ہوا تھا؟ تو پھر میں نے کہا سنو, جن صحابہ کرام نے اللہ کے رسول سے سن کر بتایا کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے, انہوں نے ہی بتایا کہ حدیث رسول اللہ کا کلام ہے. تو اگر حدیث کے کلام رسول ہونے کے بارے میں ان کی شہادت معتبر نہیں ہے تو قرآن کے کلام اللہ ہونے کے بارے میں کیسے معتبر ہو جائے؟ کیا خوبصورت بات کہی آپ. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جہاں اپنے پیارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان فرمائی, وہاں اصحاب رسول کی شان بھی بیان فرمائی. اور پچھلی کتابوں میں جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے نشانیاں بیان کی, اپنے حبیب کا ذکر بیان کیا کہ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا, کہ پچھلی امتوں کے کفار کے جو انبیاء پر ایمان لانے والے ہیں, جب ان کا اس دور کے کافروں سے مقابلہ ہوتا اور کبھی کافر غالب ہوتے ہوئے نظر آتے تو اللہ سے دعا کرتے کہ یا اللہ نبی آخر زمان کے وسیلے سے ہمیں فتح عطا فرما. واہ واہ واہ. فرمایا کہ فلما جاءہم ما عرفوا, جب حضور آ گئے اور ان نشانیوں سے جو تورات و انجیل میں موجود ہیں پہچان لیا, فکفروا بہ, پھر انہوں نے جان بوجھ کر حسد میں آ کر انکار کیا. فرمایا کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناہم, جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں ایسے پہچانتے ہیں کہ یہ نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تورات و انجیل میں بیان کی گئی ان نشانیوں کا مصداق ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اصحاب رسول کے بارے میں کہ محمد الرسول اللہ, محمد اللہ کے رسول ہیں, والذین معہ اشداء علی الکفار, جو آپ کے ساتھ ہیں کافروں کے مقابلے میں انتہائی سخت ہیں, رحماء بینہم, آپس میں بڑے رحیم کریم ایک دوسرے پر شفیق اور مہربان ہیں, تراہم رکعاً سجدا, جی اے مخاطب تو جب بھی ان کو دیکھے گا یا تو ان کو حالت رکوع میں پائے گا یا حالت سجدہ میں پائے گا.
یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور رضا کے طلبگار رہتے ہیں۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی نشانی ان کے چہروں پر سجدوں کے آثار ہیں۔ اور یہ آثار کیا ہیں؟ کہ نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، کہ جب محشر میں یہ چلیں گے تو پوری امتیں پہچان لیں گی کہ غلامان مصطفیٰ جدھر بھی چلیں گے سامنے بھی نور ہوگا، دائیں جانب بھی نور ہوگا۔ اور پھر فرمایا کہ ذالک مثلہم فی التوراۃ، اصحاب رسول کی یہ مثال تورات میں بیان کی گئی ہے۔ وفی الانجیل، اور انجیل میں اصحاب رسول کے بارے میں یہ فرمایا گیا کہ کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوی علی سوقہ، کہ ایک بیج کاشت کیا، اس کی ایک باریک سی حساس کونپل نکلی، فاستغلظ، پھر وہ دبیز ہوتی چلی گئی، فاستوی علی سوقہ، ایک وقت آیا کہ وہ ایک توانا درخت کی شکل میں اپنے تنے پر کھڑا ہو گیا، کوئی بھی آندھی آئے، طوفان آئے، اس کو اپنی جگہ سے ہلا نہیں سکتا۔ یعجب الزراع، جب کاشتکار اپنی محنت کا یہ پھل دیکھتا ہے تو وہ خوشی سے کھل اٹھتا ہے، مسرور ہوتا ہے۔ لیغیظ بہم الکفار، تاکہ کفار اس کو دیکھ کر غیظ و غضب میں مبتلا ہو جائیں۔ تو حضور والا، یہ زمین جہاں یہ بیج بویا گیا یہ اصحاب رسول کے قلوب تھے، اور جو بیج تھا وہ ایمان تھا، اور وہ جو تناور درخت بنا یہ جماعت صحابہ تھی، جس کی مثال اللہ نے انجیل میں بیان کی ہے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اہل حدیبیہ کے بارے میں فرمایا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو اپنی رضامندی کی سند دے دے تو پھر اس پر کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، اور جو اعتراض کرے گا تو وہ رب مصطفیٰ کی ذات پر کرے گا، کیونکہ اللہ نے ان کو یہ سند دی۔ صحابہ جس طرح انبیاء کرام میں، رسول اعظام میں آپس میں تفاضل موجود ہے کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اور نبی ادنا کوئی بھی نہیں ہے، سارے اعلیٰ ہیں، لیکن کوئی اعلیٰ ہے، کوئی اس سے اعلیٰ ہے، کوئی اس سے اعلیٰ ہے۔ اس طرح صحابہ کرام میں بھی درجہ بندی ہے، لیکن قرآن نے فیصلہ کیا کہ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، کہ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور جہاد کیا، تو فرمایا کہ ان کے برابر وہ نہیں ہو سکتے کہ جنہوں نے اس کے بعد فتح مکہ کے بعد اپنا مال خرچ کیا، اور جنہوں نے فتح مکہ کے بعد اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ لیکن فرمایا کہ خبردار، اس فرمان الہی کو سن کر کوئی صحابہ کرام کے بارے میں کسی شک و شبے میں مبتلا نہ ہو۔ کلم وعد اللہ الحسنى، اللہ نے سب سے جنت کا وعدہ فرمایا۔ اس لیے اصحاب رسول سے عقیدت، اہل بیت اعظام سے عقیدت، یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے اور ہمارے ایمان کا یہ لازمہ ہے۔ اور جو لوگ صحابہ کو تان و تشنیع کا ہدف بنائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی، جب تم کچھ لوگوں کو دیکھو کہ صحابہ کو برا کہتے ہیں، فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، تو تم کہو کہ تمہارے شر پر اللہ کی لعنت ہو۔ اور فرمایا کہ اللہ اللہ فی اصحابی، خبردار میرے اصحاب کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہا کرو۔ فمن احبہم فبحبی احبہم، جو میرے صحابہ سے محبت کرے گا پہلے مجھ سے کرے گا، اور پھر میری نسبت کے احترام میں میرے صحابہ سے بھی کرے گا۔
سبحان ومن ابغضهم فقد ابغضنی، جو میرے صحابہ سے بغض رکھے گا وہ پہلے مجھ سے رکھے گا اور پھر صحابہ سے رکھے گا۔ اللہ، میں کہ فمن ابغضهم فقد اذانی، جو جس نے ان سے بغض رکھا اللہ، اس نے مجھے اذیت پہنچائی۔ ومن اذانی فقد اذى اللہ، اور جس نے مجھے اذیت پہنچائی اس نے اللہ کو اذیت پہنچائی۔ اللہ، ومن اذى اللہ فیوشک ان یاخذہ، اور جو اللہ کو اذیت پہنچائے تو وہ وقت دور نہیں کہ اللہ اسے اپنی گرفت میں لے لے گا۔ اللہ، اس لیے ہمیں تمام اہل بیت اطہار، امہات المؤمنین، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے عقیدت، محبت، یہ ہمارا شعار ہے، اور ان کے باہمی اگر کہیں تنازعات ہیں تو حکم ہے کہ آپ جج بن کر نہ بیٹھیں، جی، کف لسان کریں، سبحان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ واہ واہ واہ، آپ نے حضرت مکمل ایک بات ارشاد فرما دی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اسی مفتی صاحب کے جواب کو اگر 2-3 مرتبہ کوئی بندہ تعصب کا چشمہ اتار کر اور دل کے کانوں سے اگر اس کو سن لے تو امید ہے انشاءاللہ کہ زندگی بھر کبھی وہ گمراہی کی طرف اس معاملے کے ذریعے کبھی بھی نہیں جائے گا انشاءاللہ۔ مفتی صاحب باتیں بہت ساری ہیں، مگر صرف آخر میں یہ ارشاد فرما دیجئے کہ آپ بہترین کالم نگار ہیں، اور کالم نگاری کا شوق آپ کو کیسے پیدا ہوا، اور کوئی بھی موضوع ہو تو ظاہر بات ہے اس پر جب تک اتنی تحقیق نہ ہو کہ بندہ مطلب اس موضوع پر پوری بات مکمل کر سکے، کہ پڑھنے والا کہے کہ بھائی اس کو ساری معلومات ہے، تو یہ کیسے ماشاءاللہ اس کی تیاری کیسے آپ نے کی، اور ہر موضوع پر، ہر شعبے پر آپ گفتگو کر لیتے ہیں؟ میں وقتاً فوقتاً آرٹیکل بھی لکھتا تھا، مضامین بھی لکھتا تھا، اخبارات و رسائل میں چھپتے تھے۔ صحیح۔ پھر روزنامہ دنیا نے مجھے پیشکش کی مستقل کالم لکھنے کی، تو میں نے اس کو قبول کیا، کیونکہ ایک آپ کو پلیٹ فارم میسر آ جاتا ہے اپنا موقف پیش کرنے کے لیے۔ تو اس میں نے یہ کوشش کی کہ یہ نہیں ہے کہ آدمی سوتا اٹھا اور آنکھیں ملتے ہوئے شروع کر دیا۔ ہم جس موضوع پر لکھیں اس کے ما لہ و ما علیہ، جو جتنے متعلقات ہیں اس کا مطالعہ کریں، اور مطالعہ کرنے کے بعد شرح صدر کے ساتھ اور باحوالہ بات کریں۔ بہت اچھا۔ اس لیے میرے روزنامہ دنیا میں آرٹیکل چھپے، اس کی 6 جلدیں آ چکی ہیں، 7ویں آنے والی ہے۔ میرے فتاویٰ بھی تفہیم المسائل کے نام سے 12 جلدیں آ چکی ہیں، 13ویں آنے والی ہے۔ تو یہ میں نے اس لیے بھی کیا کہ ایک تو یہ ہے کہ ہمارے جو اہل سنت و جماعت کے مدارس کے طلباء ہیں اور جو ہمارے نوجوان علماء ہیں، عصر حاضر کے مسائل کا ان کو ادراک ہو سکے، ان کے اندر شوق پیدا ہو، مطالعہ کریں، پڑھیں، ترغیب ان کے لیے پیدا ہو۔ سبحان اللہ۔ مفتی صاحب ویسے تو آپ نے شروع میں ہی ہمارے ادارے کے لیے بہت نیک جذبات کا اظہار کیا، آخر میں بس یہی کہوں گا کہ ادارے کو دعاؤں سے نواز دیجیے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کے نام سے جو آپ کا یہ ڈیجیٹل چینل کام کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اسے استحکام عطا فرمائے، ترقیاں عطا فرمائے، مثبت اور تعمیری انداز میں ابلاغ دین کا فریضہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس پلیٹ فارم سے ایک طرح سے آپ پوری دنیا سے مخاطب ہو رہے ہوتے ہیں، تو مسلمان اردو بولنے والے اور سمجھنے والے اور روئے زمین پر جہاں کہیں بھی ہوں، اللہ تعالیٰ ان کے قلوب و اذہان کو اس طرح متوجہ فرمائے تاکہ زیادہ سے زیادہ یہ پیغام حق عام ہو سکے۔ جزاک اللہ خیر مفتی صاحب، میرے پاس الفاظ نہیں آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی عطا فرمائے اور ہم آپ سے مستفیض ہوتے رہیں اور آپ سے فیض لیتے رہیں۔ جزاک اللہ خیر، آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، اگر سچی بات پوچھیں تو آدھے سے زیادہ سوالات میرے پاس ابھی موجود ہیں، لیکن مفتی صاحب کی مصروفیات اتنی زیادہ ہیں کہ ہمیں جو وقت مل گیا ہے ہمارے لیے یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کا سایہ عاطفت ہم عوام اہل سنت پر دراز فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں IDS میٹ اپ کے ساتھ ایک نئی شخصیت کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔
اپنا بہت خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.